5ویں کلاس میں تھا، اس کے بعد میں نے 10 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ والدین چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو عزت دے اور آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار رہے، اور آپ بڑھاپے کے اندر اولڈ ایج ہوم نہیں جانا چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو قرآن کا اور دین کا فہم دینا بہت ضروری ہے، ورنہ اولاد جو ہے وہ ایک چھری کی طرح ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت سے قرائے کرام آپ نے سنے ہوں گے، اور بہت سے حفاظ کرام کی آوازیں بہت پیاری پیاری آپ نے سنی ہیں۔ ایسے ہی ایک ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر صبیح علی کرام صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ شہید رحمہ اللہ کے جو نواسہ ہیں، اور آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، تو آج ہم ان سے ان کا تعارف کریں گے، پیاری سی آواز میں تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے اور ان کا انٹروڈکشن کریں گے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور یہ ساری باتیں آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر صبیح علی کرام ہے، اور میں اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے سعودی عرب سے میں نے حاصل کی 12ویں تک، اور اس کے بعد میں پاکستان میں آ گیا، اور میں نے حفظ بھی سعودی عرب میں کیا تھا جب میں 5ویں کلاس میں تھا، اس کے بعد میں نے 10 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، اور 2008 میں کراچی آیا، میری عمر اس وقت 18 سال تھی، اور میں نے MBBS میں ایڈمیشن لیا ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے اندر، اور اس کے بعد سے اب تک میں پاکستان کے اندر ہوں، اور جب سے میں نے حفظ کیا تب سے میں تراویحیں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ والدین کو کیا نصیحت کریں گے کہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا دونوں کے لے کر کیسے ساتھ چلنا ہے؟ جیسا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز میں تراویح آپ کی ہم نے سنی ہے، ایسے ہی والدین کو کیا نصیحت کرنا ہے؟ اگر والدین چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو عزت دے اور آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار رہے، اور آپ بڑھاپے کے اندر اولڈ ایج ہوم نہیں جانا چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو قرآن کا اور دین کا فہم دینا بہت ضروری ہے، ورنہ اولاد جو ہے وہ ایک چھری کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی صحیح تربیت کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، اگر آپ اس کی بری تربیت کر دیں گے تو وہ قبر تک آپ کو اس کا عذاب جو ہے نا وہ آپ کے اوپر نازل ہوتا رہے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد کو دین سکھانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ گھروں کے اندر جو ہے وہ فلمیں اور ڈرامے اور نیٹ فلکس لگا کے دیں اپنی اولادوں کو، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتیں چلنی چاہیے، گھر کے اندر درس و تدریس کا ماحول ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی اولاد کے اندر دین کا شوق پیدا ہو، کیونکہ دین ہی جو ہے نا اس نے آپ کی عزت کرنا بھی سکھانی ہے اور اس کو اچھا انسان بھی بنانا ہے۔ کوئی بھی میڈیکل کی تعلیم ہو میں نے، یا انجینئرنگ کی تعلیم ہو، یا جس طرح کی مرضی دنیاوی تعلیم ہو، کوئی آپ کو زنا سے نہیں روکتا، کوئی آپ کو جھوٹ سے نہیں روکتا، کوئی آپ کو فریب سے نہیں روکتا، کوئی آپ کو بدکاری سے نہیں روکتا، مکاری سے نہیں روکتا، صرف یہ دین ہے، قرآن کے اندر ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کے اندر ہے لعنۃ اللہ علی الکاذبین، قرآن کے اندر ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، قرآن کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، قرآن کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو صحیح اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو قرآن کی تعلیمات پہ اس کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کو دین کی تعلیم دیں، تبھی وہ ایک اچھا بہتر انسان بن سکے گا، اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک اچھا کردار ادا کر سکے گا، ورنہ اگر اس کے بعد دین نہیں ہے صرف دنیا ہے، سو ہی ول بی اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو دا سوسائٹی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے MBBS کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ نے کہیں جاب بھی کی ہے یا نہیں؟ میں جناب ہاسپٹل میں 1 سال 2015 کے اندر جاب کی تھی، اپنی ہاؤس وہاں سے کمپلیٹ کی تھی، اس کے بعد سے میں جو ہے وہ تجارت میں آ گیا تھا، اور میرا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا اپنا بزنس ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی آواز میں کچھ چھوٹی سی ہمیں تلاوت سنا دیں، اور اس کے بعد اینڈ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ جزاک اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف
وزخرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام